الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء لیس فی جہنم مثوى للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور آج ہم نجات کے چوتھے درجے پر فائز ہو رہے ہیں۔ چوتھا روزہ ہے اور 24واں روزہ ہے اور 24واں پارہ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ سردست تھوڑا سا ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں، کچھ جو اہم چیزیں 23ویں پارے میں رہ گئی تھیں اکا دکا، ان کو ضروری بیان کر کے پھر انشاءاللہ اگلا حصہ ہم بیان کریں گے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت ساری چیزیں جو ہیں بیان فرمائی ہیں، اور اپنی عظمت اور اپنے بلند مقام کی حوالے سے تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ جس وقت ساری عظمتیں بیان کر کے ان کی حرمت کی قسم بیان فرمائی، تو پھر ان قسموں کے آئینے میں فرمائی نا الہ الا واحد، تمہارا الہ ایک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عظمت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو وجود بخشا، نبوت عطا فرمائی، رسالت کا نور عطا کیا، اور انہیں کتابیں دے کر اسی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ یقین کیوں ہے؟ یہ ایک حکمت الہی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت رنگ، نسل، مزاج، زبان کئی حوالوں سے مختلف ہے، اور کہاں کہاں شرق غرب میں بھری ہوئی ہے۔ اس پوری انسانیت کو اگر کوئی حقیقت یکجا کر سکتی ہے، ایک ٹائٹل میں ان کا تشخص مستحکم کر سکتی ہے، تو وہ ذات وحدہ لا شریک کی الوہیت کا وہ یقین ہے جو پوری انسانیت کو اتحاد اور وحدت کے نور سے منور کر سکتا ہے۔ اور پھر اس اعلان کے بعد جن لوگوں نے ابلاغ کیا اس اعلان کا، انہوں نے اپنی سچائی کے حوالے سے، اپنی رسالت کے نور سے، اپنے رویوں کی حرمت سے ان حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مضبوط پیرائے میں، اتنے بڑے مضبوط کردار کے ساتھ اتنا بڑا مضبوط پیغام دیا، اس میں خدا ذوالجلال کی کوئی ذاتی مجبوری نعوذ باللہ نہیں ہے۔ وہ کوئی مانے تب بھی وہ الہ ہے، نہ مانے تب بھی وہ الہ ہے۔ اس نے حضرت انسان کی حرمت کی بقا کے لیے جس حقیقت کی نشاندہی کی ہے، وہ اس کی صفت الوہیت ہے کہ اس الوہیت کی عظمت پر جب انسان آگے بڑھے گا، اسے میری معرفت ہوگی، تو اس کا ٹکراؤ ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، جوڑ توڑ ختم ہو جائے گا۔ یہ انسانی معاشرہ ایک خوبصورت ماحول، ایک پرامن ماحول کی طرف جائے گا۔ دراصل حکمت تو یہ ہے، لیکن تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ خدا نے تو پوری انسانیت کو یکجا کر دیا ہے، تو ہم کلمہ پڑھنے والے یکجا نہیں ہو پائے۔ یہ المیہ ہے، بلکہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ الجھتے ہیں۔
اور اپنے کلمے کو درست سمجھتے ہیں، دوسرے کے کلمے کو غلط سمجھتے ہیں۔ بھئی اس کے لیے تیرے پاس یا میرے پاس کون سا ایسا معیار ہے؟ ہماری سوچ، شعور، فکر، مذہب، مسلک یہ معیار ہے؟ نہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، نہ کسی مولوی پر نازل ہوئی ہے، نہ کسی امام پر، وہی تو رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوئی ہے۔ جس کو وہ حق کہیں وہی حق ہے، جس کو وہ باطل کہیں وہی باطل ہے۔ ایک خوبصورت معیار ہے، لیکن ہمارا اعتماد نہ رسالت پر رہا نہ خدا کی قدرت پر رہا۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن سے ہمارا اعتماد اٹھا ہے، ہم نے عدم اعتماد کیا ہے خدا کی ذات پر اور رسالت پر، اس دن سے امت تقسیم ہو گئی ہے۔ امت اس نقشہ کائنات میں بطور امت نہیں محسوس کی جا رہی۔ فرقے ہیں، تفرقے ہیں، مسلک ہیں۔ پہلے جناب مذہب تھے، پھر مذہبوں میں مسلک بنے، پھر مسلکوں میں، اب تو یہ حال ہو گیا کہ جتنے مولوی اتنے دین۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لا الہ الا اللہ سے مذاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جو آفاقی شرافت ہے اس کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ہم مل بیٹھتے؟ کیوں نہیں ہم اپنے من سے وہ کیڑے نکالتے جن کیڑوں نے میرے من کو زخمی کیا ہوا ہے؟ دوسرے کے لیے، اس کے احترام کے لیے جگہ ہی نہیں رکھی میں نہیں رہی۔ قرآن جیسی جس امت کے پاس کتاب ہو اور سید المرسلین جیسا رسول ہو، پھر لا الہ الا اللہ کی عظمت اور علم اس کے ہاتھ میں ہو، وہ فرقوں میں بٹے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں یا ہم بٹ رہے ہیں، ہم اللہ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کے ساتھ مذاق ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم لا الہ الا اللہ والوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا بڑا ایمان ہے؟ لا الہ الا اللہ تو امن امان کی ضمانت ہے، تو اس ضمانت کو ہم توڑ رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہمارے دل صاف نہیں، نگاہیں صاف نہیں، پھر لا الہ الا اللہ کا ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے اور انسانیت کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، رسول کی رسالت کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس لیے ارشاد فرمایا، لوگو احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون۔ جب تمہیں جمع کیا جائے گا کل قیامت دن تو پھر پتہ چل جائے گا کون ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی حرمت پر پہرا دیا اور کون ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی حرمت کا مذاق اڑایا۔ ہم کفار مکہ پر تو چڑھ دوڑتے ہیں، ہاں، کیونکہ ان کا رویہ ہی غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، بت پرست ہے۔ لیکن حیرت ہے، کفر ہو کے مل بیٹھتا ہے، مسلمان ہو کے نہیں مل بیٹھتا۔ کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کریم نے اسی کی نشاندہی کی ہے کہ اگر انہوں نے اس حقیقت کو مانا ہوتا تو پھر یہ کردار دیتے، انہوں نے مانا ہی نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں امت کو۔ احشروا الذین ظلموا، اے ظالموں اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں ذبح اکٹھا کیا جائے گا اور تم نے جو اپنی خواہشات کے بت بنا رکھے تھے۔ پیتل کا بت پوجنے والا تو مشرک ہے، تو من کی پلیدی کے اندر جو ہماری عصبیت کا بت ہے اس کی پوجا کرنے والا مشرک کیوں نہیں ہے؟ یہ شریعت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسی شریعت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پارسا بھی ہیں اور بڑے عظمت مآب بھی ہیں، خدا سے ڈر جاؤ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس حوالے سے یہ سمجھو کہ اعلان فرمایا ہے، انکم، فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، انکم لتأتون عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم ایمان والے ہے ہی نہیں ہو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سچ ٹی وی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں واویلا کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ کو ہم مسلمان ہیں؟ کیوں اپنی صفائی دیتے ہو جب کردار تمہارا کلمے کے مقتضا کے خلاف ہے، کلمے کے تقاضوں کے خلاف ہے، رویے تمہارے خلاف ہیں اور تمہارا طرز عمل خلاف ہے لا الہ الا اللہ کی حرمت کے، تو پھر لا الہ الا اللہ کا ڈرامہ کیوں رچاتے ہو؟ چھوڑ دو، تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا بڑا نہیں ہو جائے گا یا نہ کہنے سے چھوٹا نہیں ہوگا، چھوڑ دو۔ تمہارے قرآن کہہ رہا ہے کہ بل لم تکونوا مؤمنین، تو مومن ہو ہی نہیں جو لا الہ الا اللہ کی حرمت کا احترام نہیں کرتا۔
وہ کعبے کا امام کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بندو بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حق آیا اور رسولوں نے اس حق کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اے لا الہ الا اللہ کی حرمت کا مذاق اڑانے والو، اب چکھو دردناک عذاب۔ یہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ تمہارے رویوں پر تمہیں یہ صلہ ملا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ کر مذاق کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ تو امن کی ضمانت ہے، عافیت کی ضمانت ہے، اور تم لا الہ الا اللہ کا برقع پہن کر لا الہ الا اللہ والے کو ذبح کر رہے ہو۔ کو خدا کے قہر سے ڈر جاؤ۔ کیا کریں گے تمہارے یہ رویے، تمہاری یہ داڑیاں، یہ جبے، یہ کبے، یہ تراشا ہوا تصور دین کیا کرے گا؟ امت کو تقسیم کرے گا۔ امت ایسی نہیں ہے جس کا تصور قرآن نے دیا ہے۔ لوٹ آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں وحدت امت کی کوئی نور کی تعلیم نہیں ملتی تو کسی ایسے بندے کے پاس آؤ، تمہیں وہ نور کی تعلیم دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، کچھ اس کائنات میں میرے مخلص بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، انہیں کے لیے رزق ہے، فواکہ وہم مکرمون، اس کے لیے وہ تکریم ہے، عزت ہے، اس کے لیے باغات ہیں، علی سرر متقابلین، وہ کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کو میں تختوں پر بٹھاؤں گا اور ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھ کر ایک دوسرے کے اعزاز میں وہ سلام قولا من رب رحیم، سلامتی ہوگی، وہ سلام دیں گے۔ یطاف علیہم بکاس، ان کے انعامات بیان فرمایا۔ اب تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ساری تفصیلات میں جاؤں، لہذا خدا کے لیے قرآن کا نام لیوا، رسول کا نام لیوا، خدا کا نام لیوا، اپنے ہاتھ کو اور زبان کو روک رکھو۔ رسالت پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ جو 5 کی بجائے 55 نمازیں پڑھے وہ مسلمان ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو اتنے حج کرے، اتنے عمرے کرے اور اتنا فلاں کرے، اتنا فلاں کرے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا المسلم من سالم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان صرف وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میں اپنے گریبان میں جھانکوں، علماء اپنے گریبان میں جا کے کون کون ہے جو ہمارے شر سے محفوظ ہے؟ جو گھر میں بنائی ہوئی شریعت ہے وہ نقصان کا باعث ہے، چھوڑ دو۔ جو رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوئی شریعت وہی حق ہے اور وہی عظمت ہے، وہی یقین ہے، وہی نجات ہے، وہی سلامتی ہے۔ تو آگے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے خالص بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا اور ان پر ہونے والے انعامات کو بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، ثانی آدم کا ذکر فرمایا، لقد نادانا ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، کمال کا وہ فرما بردار بندہ ہے۔ یہ ہے انسانی حرمت۔ ونجیناہ واہلہ، حالات آئے تو جب اس کی امت زد میں آئی تو ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آنے والوں کے لیے یہ ان کو باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح جو کردار تو نے دیا امت کو درست کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے، اس کی وحدت کے لیے، اس کے اخلاق کی حرمت کے لیے، رویوں کی طہارت کے لیے جو کردار دیا، اے نوح تو نے اپنا پوری ذمہ داری نبھائی ہے، سلام، میں خدا ہو کر تجھے سلام کرتا ہوں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ کامل بندوں میں سے جن کا ایمان کامل ہے، میرے ان بندوں میں سے تھے جو صاحبان ایمان ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ پیغمبر کی بابت کہہ رہا ہے جو امت کو امت بناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے تو اپنی آفاقی تعلیمات سے کالے اور گورے کو ایک کر دیا تھا، عجمی اور عربی کو ایک کر دیا تھا، بڑے اور چھوٹے کو ایک کر دیا تھا۔ ایک تشت میں عبد الرحمن بن عوف بھی کھا رہا ہے اور اسی تشت میں حضرت بلال بھی کھا رہا ہے۔
رسالت کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اپنی ٹریڈ کمپنی پر بیٹھ کر سرمایہ کاری، ہر بندہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ تو وہ مخلص علماء، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، آج بھی امت کی عبادت کے لیے وہ سوچتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، ہاں جی، لیکن آج ان کو دبا دیا گیا ہے اور ان کو پس منظر میں رکھا گیا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا مذہب نہیں ٹھیک، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ خدا کے قہر سے ڈر جاؤ، کدھر جاؤ گے؟ نتیجہ کیا ہوگا تمہارے اس رویے کا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اللہ کے بیلیوں میں سے، دوستوں میں سے ایک دوست جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یاد کرو حبیب اس وقت کو جس وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آیا اور قلب سلیم لے کر آیا، وہ دل لے کر آیا جس دل میں سوائے میری محبت کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ان جذبوں کا احترام ہے، قرآن انمٹ نقوش ہیں کہ جن جذبوں میں سچائی ہوتی ہے وہ مٹا نہیں کرتے۔ بندے چلے جاتے ہیں دنیا سے، کردار جو ہیں اسے نہیں مرنے دیتے۔ اس قال لأبیہ وقومہ، پھر آگے وہ قصہ بیان فرمایا کئی مقامات پر، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا عرض کروں گا۔ اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو، بتوں کو پوج رہے ہو وغیرہ وغیرہ، پھر انہوں نے رد عمل دیا، یہ سب کچھ آپ سن رہے ہیں۔ فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، بے وقوفو تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود گھڑتے ہو، بناتے ہو، یا کیا یہ کیا ذہنی پستی نہیں ہے؟ پیتل کا، لکڑ کا، پتھر کا بت تراش کر پھر اسے خدا کہنا، ایسے ہی ہم اپنی خواہشات کا بت تراشتے ہیں اپنے من میں اور پھر اسی کی مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دار نبوت کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ آیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، راستہ دے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، اب جو ان کے لمحات حیات کے زیادہ حصہ گزر جانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اس پیغام عظمت کو پہنچانے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست ہونا چاہیے، تو وہاں تو مستی میں تھا ہی کوئی نہیں، تو کہا اللہ مجھے اپنی جناب سے مجھے صاحب اولاد کر دے، میں صاحب اولاد بن جاؤں گا، میں اپنی اولاد کو ہی اس پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے نا اس پر متعین کروں گا۔ فبشرناہ بغلام علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جس وقت وہ جوان اٹھا، جس وقت وہ جوانی کے قریب پہنچے اور امیدیں اور ارمان مکمل ہونے پر آئے اور امیدیں وابستہ ہو گئیں، ارمان وابستہ ہو گئے، قال یا بنیا، اس نوخیز بیٹے سے کہا، اللہ اکبر، اے میرے بیٹے، اب میرا پیار جو ہے، میرے پیار کی سچائی کے لیے میرے رب نے کچھ مجھے اشارہ دیا ہے۔ بابا کیا اشارہ دیا ہے؟ کہا اس کے اشارے میں یہ طے ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، دیکھا تو میں نے خواب ہے۔ تو بیٹا بھی چونکہ پیغمبر تھا، اس نے کہا بابا یہ خواب نہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ امر الہی ہے۔ فلما اسلم، کیا شان ہے، اسے کہتے ہیں وفا، کلمے کی اصل تعظیم اور توقیر، لا الہ الا اللہ پر کامل اعتماد اور یقین، اسے کہتے ہیں۔ جس دن یہ پیدا ہو گیا، جو ہو ذوق یقین پیدا، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر زنجیریں خود بخود کٹ جائیں گی، لیکن ہم وہ یقین کی طرف نہیں جا رہے۔ ابھی تو ہم خود لا الہ الا اللہ کا نعوذ باللہ ترازو کر رہے ہیں۔ تو کیا اس امت نے خیر پانا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو تولنا ہے، اعتماد نہیں کرنا، تولنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس کا لا الہ الا اللہ کیسا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر، بتاؤ نا، ماذا ترى، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، جلدی کرو، لیٹ نہ کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ کی مشیت اور توفیق کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں میرے بابا مجھے صابر پاؤ گے، میں سی بھی نہیں کروں گا،
جب میرے گلے پر چھری چلے گی تو میرے منہ سے سی بھی نہیں آئے گی جس سے تیرا دل دکھے۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا اس بات پر آمادہ ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے پر، باپ ذبح کرنے پر، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، چھری چلانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، چھری چلا رہے ہیں، یہ ہے عشق، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی قدر۔ میں اپنی ذات سے شروع کر کے تمام اہل علم جو اس وقت موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کی قدر سمجھیں، پھر لا الہ الا اللہ کی برکات دیکھیں۔ ہم برکات تو وصول کر رہے ہیں اور کردار نہیں دے رہے ہیں۔ کردار دینا، یہ ہے اصل کردار جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، بیٹا ذبح ہو رہا ہے، باپ ذبح کر رہا ہے، اور نبوت کی طاقت سے، اور اگر کہیں چھری رکاوٹ بنتی ہے تو غصے سے اس کو پتھر میں مارا جاتا ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جاؤ یار، میرا بندہ اب اس حد تک آ گیا ہے کہ تو ایسا کرو اسماعیل بچاؤ اور دمبا جو ہے وہ ذبح ہو جائے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جس وقت یہ منظر دیکھا کہ بیٹا ذبح ہونے میں سرشار ہے اور باپ ذبح کرنے میں سرشار ہے، فطرت انگشت بدندائیں خاموش ہے، آسمان جو ہے وہ کانپ رہا ہے، زمین جو ہے وہ ایسی صورت میں مدہوش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فطرت کی آنکھ جو ہے وہ کملا چکی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن عشق عشق ہوتا ہے نا نہیں۔ تو جبریل قریب آئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان سے نہ رہا گیا، تو وہ اس پر اللہ کی عظمت اور کبریائی بولے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب آواز جبرائیل علیہ السلام کی جناب خلیل علیہ السلام کے کان میں پڑی، کہا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان آ گیا ہے؟ تو اپنے برملا کہا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ہر جذبے کو پیچھے کر دیا، صرف ذات حق، یہ ہے محبت اور وفا۔ نعرے نمرود میں اترے تو بھی چھلانگ لگائی اور وجد کرتے ہوئے گئے، اور یہاں یہ معاملہ آیا تو بھی سوچا تک نہیں ہے، خیال تک نہیں کیا، اور شریعت کے دوائر بھی نہیں دیکھے۔ کہا محبت اگر وفا چاہتی ہے تو یہی شریعت ہے، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ کی قدر کرنا۔ ہم تو اپنی خواہش نہیں قربان کرتے، یہاں تو بیٹے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو فرقے بنے ہیں یہ خواہشات پر بنے ہیں، اس کا علم اور دین سے کوئی تعلق نہیں، دلیل سے، یہ خواہشات پر بنائے گئے ہیں۔ ہم تو یہ قربان نہیں کر رہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں۔ وفادار نہیں ہیں، غدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس غداری کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ، سوائے ذات حق کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ آواز بھی اجنبی لگی۔ اتنی بات کہنا تھی کہ جلدی سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا اور دمبا رکھ دیا۔ دمبا رکھ کے جب چھری چلائی تو چھری چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جس چیز پر خود چھری چلا رہے تھے وہ ان کا بیٹا تھا، اور ان کے خیال کی دنیا میں ذبح بھی بیٹا ہوا ہے۔ جب آنکھ کھولی، اللہ اکبر، جب ذبح کر دیا، گردن کٹ گئی تو کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کی حمد ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی قدردانی، اسے کہتے ہیں سچا لا الہ الا اللہ۔ ہم غور کریں کدھر جا رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر کے حمد خدا کی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری مشیت کی عظمت پر پورا اترا ہوں۔ ابھی یہ بات کہنا تھی فلما اسلم وتلہ ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ذات حق سے ندا آئی، اے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یار وہ خواب ہی دیکھا تھا، تو خواب ہی میں اتر گیا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی نوازتے ہیں احسان والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی بلا اور آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیہ دے دیا ہے ذبح عظیم۔ وترکنا علیہ فی الاخرین، یہ پیار کا جذبہ ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے خدا خدا ہو کر سلام کرتا ہے۔ یہ ہے بندگی جس میں وفا ہے، جہاں سب کچھ قربان۔ کاش ہمارے علماء یہ جو بنائے ہوئے مسلک فرقے فقہ ہیں، یہ تراش خراش ہے جس کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے،
نہ قرآن پیچھے بولتا ہے نہ رسول بولتے ہیں، اپنی خیال کی دنیا میں یہ استدلال استشہاد کر کے فرقہ بنا کے ایک الگ تصور دین دے دیا۔ ہم تو یہ نہیں قربان کر پاتے، اپنے آپ کیسے قربان کریں گے؟ سلام ان علماء پر جو علماء امت کو امت بنانے میں کوشاں رہے یا آج وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں سے نجات دے اس امت کو جو امت کو امت نہیں رہنے دے رہے۔ وبشرناہ باسحاق، فرمایا ہم نے اسی وقت بشارت دے دی اسحاق کی، ایک اور بیٹے کی، وہ نبی بھی ہوگا اور صالحین کا سردار بھی ہوگا۔ وبارکنا علیہ، ہم نے برکتوں کا نور نازل فرما دیا جناب ابراہیم پر بھی، وعلی اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما، ان دونوں کی اولاد پر بھی، یعنی اولاد در اولاد 70,000 پیغمبر جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ یہ ہے محبت کا وہ صلہ، یہ ہے سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے کا وہ صلہ۔ تو اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے آگے بھی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے ان پر بھی احسان کیا، وہ واقعات بیان کر کے فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کی حرمتوں کو بھی آخرین کے لیے چھوڑا ہے بطور ہدایت۔ سلام علی موسیٰ وہارون، ہم خدا ہو کر موسیٰ اور ہارون پر بھی سلام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت الیاس ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا سلام علی الیاسین۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کی بابت بھی فرمایا انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ اب کئی لوگوں کو اس سلام بھیجنے پر بھی اعتراض ہے کہ سلام کیوں بھیجتے ہو؟ بھائی خدا نے بھیجا ہے، ہم بھی بھیج رہے ہیں۔ اور پھر سید المرسلین پر سلام کا تو حکم ہے، وسلموا تسلیما۔ اگر کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر دربار رسالت میں سلام پیش کر رہا ہے تو اللہ کے امر کی تائید اور تعویل سے کر رہا ہے، تعمیر سے کر رہا ہے۔ یہاں کون سا مذہب اور مسلک ہے؟ یہاں بھی مسلک والوں نے ایک مسلک تراشا اور درمیان میں آ کر جناب والا وہ قلعہ ٹھوک دیا کہ جناب یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، کیونکہ ملا کا دین دلیل پر نہیں ہے، اس کی عصبیت اور ذاتی خواہش پر ہے۔ تو ذاتی خواہشات پر جب دین ہم لائیں گے تو پھر دین نہیں رہے گا، خواہشات ہی رہیں گی، وہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، پھر آگے سورہ سواد ہے، اس کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ذکر ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، انا اخلصناہم، اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ جذبے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ اپنے بندوں کی شان خدا بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ بندے اہل وفا تھے، وفادار تھے، غدار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو یکجا کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے۔ کتنے مصائب سہے ہیں۔ میں اپنے علماء سے عرض کر رہا ہوں، خواہ وہ علماء اہل تشیع ہوں یا علماء اہل سنت ہو، آپ بتائیے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اور اپنے کردار اور رویے کا جائزہ لے کر، کیا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے انسانیت کو یکجا کرنے کے لیے، ایک نور کی وحدت میں پرونے کے لیے پوری انسانیت کو، کیا بدر میں طائف میں پتھر نہیں کھائے تھے؟ دندان مبارک شہید احد میں نہیں ہوئے تھے؟ کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ ہم رسالت کے ٹائٹل پر ریونیو تو اکٹھا کر رہے ہیں، مال تو جمع کر رہے ہیں، لیکن کردار کس نے دینا ہے؟ یہ جو ہم نے شناخت، ہمارے لباسوں کی شناخت الگ، وضاقتہ کی شناخت الگ، مختلف، لمحہ بلمحہ ہم اختلاف کا شکار ہیں۔ بھائی کیوں؟ کون سا ایسا شیعہ عالم ہے جس پر قرآن کی وحی نازل ہوئی؟ کون سا ایسا سنی عالم ہے جس پر قرآن کی وحی نازل ہوئی؟ قرآن رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا، اہل تشیع اور اہل سنت علماء کا اگر اعتماد رسول کی ذات پر ہے تو پھر ان سے قرآن سیکھا جائے، ان کی تعلیمات اور روشنی میں قرآن پڑھا جائے۔ یہ ذاتی بڑھائے ہوئے تشخصات جو ہیں، حجرہ ساز جو تعبیرات اور تشریحات تفسیرات کی گئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تب امت بنے گی جب ہم قرآن رسول سے سیکھیں گے۔
بہرحال معذرت چاہتا ہوں، یہ تلخی اس لیے ہے کہ ہم ہر سال یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے کلاتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں۔ جس دن امت مسلمہ کے، امت محمدیہ کے علماء لا الہ الا اللہ سے مخلص ہو گئے، امت ایک ہو جائے گی، یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ہم لا الہ الا اللہ سے نہ مخلص ہیں اور نہ متفق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے۔ ہاں، وہ علماء جو آج بھی بیدار مغز رکھتے ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں، ان کی جوتیوں میں لگنے والی جو خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، اور میں ہر فرد مسلمان سے کہتا ہوں کہ جو امت کو جوڑ رہا ہے ان کی قدر کرو، اور جو امت کو توڑ رہا ہے اس کو تھوک دو، اس کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ امام کعبہ ہے تو بھی جھوٹا ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی ہے وہ جھوٹا ہے جو امت کو تقسیم کر رہا ہے۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نے ان اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا اپنے بندوں کو، پھر ان پر سلامتیوں کا نور نازل فرمایا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر ہی جھوٹ بولا، اللہ پر جھوٹ بولا، کبھی اس کے بیٹی بنا دی، کبھی بیٹے بنا دیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، وکذب بالصدق، اور سچائی کی بھی اس نے تکذیب کی، اس کو جھٹلایا ہے۔ اس جا، جس وقت اس کے پاس سچائی آئی، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، جس نے حق کو جھٹلایا ہے، خواہ وہ کردار سے خواہ گفتار سے، جس نے بھی جھٹلایا ہے اس کے لیے صرف جہنم ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، بلند بخت ہے وہ شخص جس نے حق کی تصدیق دل سے کی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا من پاک ہے۔ کیا شان ہے جو حق کی دل سے تصدیق کرتا ہے، خدا اسی وقت اس کا من پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، حضور عظمت الہی میں ان کے لیے وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی درجہ احسان والوں کی جزا ہے، بدلہ ہے ان کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی، زندگی میں ان سے اگر کہیں کوئی لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ انہیں اجر دے گا اور احسن اجر دے گا، کیونکہ ان کے کردار میں اتنی بلندی ہے اور اتنی حرمت ہے کہ انہوں نے دل سے خدا سے وفا کا وعدہ کیا ہے، زبانی نہیں، دل سے۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بابت مفسرین کی مختلف آراء ہیں، یہاں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے تفسیری اثاثے میں یہ ہے کہ اس سے مراد جاء بالصدق سے مراد ذات رسالت ہے، وصدق سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ میں نے اس پر اپنی کتاب انوار الثقلین کے اندر وہ سارے دوائر بیان کر دیے ہیں، مختصراً یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے بھی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کی ہے وہ صدق بھی کا معنی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ سب سے پہلے کس نے تصدیق کی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ سب سے پہلے جس نے قرآن کی تصدیق کی ہے وہ محسن عالمین، مخدومہ کائنات، محسن عالمین، محسن اسلام، محسن رسالت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو اس حرمت میں سابق ہے، پہلا نمبر لے گیا ہے، وہی اللہ اکبر، اولئک والسابقون اولئک المقربون، وہی اسے ہی پہلے قرب ملے گا نا۔ تو حضور عظمت الہی میں پہلا قرب پانے والی وہ ذات ہے جسے زہرا کی ماں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات، محسن عالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا۔ پھر ان کے فوراً بعد دوسرے دن جس نے اس حقیقت کو قبول کیا وہ اسد اللہ الغالب، حلال المشکلات والنوائب، سید الاولیاء جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ پھر اس کے بعد
درجہ بدرجہ، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا درجہ ہے، اس کا اپنا اعتبار ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت نبوت نے اس کی تصدیق کی ہے، تو پہلا نمبر ہر اعتبار سے جناب اہل بیت نبوت علیہ السلام کا ہے۔ اور یہ بعض اوقات ہمارے احباب اس بات پر الجھ پڑتے ہیں، کوئی مست سرشاری میں کہہ دے کہ دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، تو بھئی یہ کہنا کوئی بیجا نہیں ہے، یہ قرآن کی نص کے عین مطابق ہے اور فرمان رسالت علیہ السلام کے عین مطابق ہے، سمجھا گی؟ یہ کوئی بیجا نہیں، اس میں شیعہ سنیہ والا وہ ڈرامہ نہیں ہے۔ ہم ہر بات شیعہ سنی کے درمیان جو تصادم ہے اور ڈرامہ ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ سب ڈرامہ۔ تحقیق نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تحقیق سادہ مسلمان ہوتی ہے، وہ دلیل کی عظمت کو قبول کرتی ہے۔ تو میں نے تحقیق کی ہمارے اہل سنت کے مفسرین کے 1200 مفسرین کی آراء میں یہ بات میں نے ثابت کی ہے الحمدللہ، کہ سب سے پہلے جس عظمت نے تصدیق کی ہے اس قرآن کی اور ذات نبوت کی، وہ خدیجہ الکبریٰ ہے اور مولا مرتضیٰ ہے، باقی تصدیقات تدریجاً بعد میں ہیں۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہو کفار مکہ سے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بھئی مرنا بھی تو ہے نا، اس پر بھی تو دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اور کیا شرافت اور بزرگی لے کر جاؤ گے، کیا ہے تمہارے دامن میں؟ اس لیے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے یقین کا تقدس بھی پاکیزہ کرو، اس میں بھی لا الہ الا اللہ کے نور کو لے آؤ، اور دل کے اندر بھی اور کردار کے اندر بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو لے آؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کی خباثت کو بیان فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جس وقت ان پلیدوں کے سامنے اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بتوں کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم مٹی کو پوجتے ہو، اللہ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو وجود بخشا ہے، اور عالم الغیب و شہادہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اہل ایمان کی عظمت کو بیان فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ، میرے حبیب کمال کے بندے ہیں تیرے غلام۔ یہ اہل ایمان کمال ایمان پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، جب سے انہوں نے یہ وعدہ پیار کا کر لیا ہے نا کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، تو میرے حبیب صرف رکے نہیں، وہاں ٹھہر نہیں گئے کہ بس مان لیا السلام علیکم، نہیں 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 نہیں، یہ حد سے بڑھ گئے ہیں، پیار کی حدوں کو عبور کر گئے ہیں۔ اے اللہ کیا فرمایا، اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے تو سودا ہی کر لیا ہے میرے پیار کا، اپنی جانیں دے دی ہیں اور میرا پیار لے لیا ہے۔ فمنهم من قضى نحبه، وہ تو جان دینے کے لیے نظریں مانتے ہیں، منتیں مان رہے ہیں۔ کیا کمال وفا ہے ان بندوں کی، کیا عظیم الشان ہے یہ لوگ، کیا تقدس باب ہے ان کا جذبہ کہ پروٹوکول نہیں مانگا، جو نقد جان کا نذرانہ تھا اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ اللہ اب اس کے مالک ہم نہیں رہے، تو ہے اور تیری ذات ہے، تیرا دین ہے، تیرے محمد ہے۔ یہ ہے ایمان کے ساتھ وفاداری اور لا الہ الا اللہ کے تقدس کا احترام، اس کو کہتے ہیں مومن۔ یہ گڑانتر جو مومن بناتے ہیں نا ہم بیٹھ کر، فلاں میں مومن فلاں میں مومن، اللہ کے یہاں سے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ، جو لوگ شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اگر وہ زمین و آسمان کا خلا بھر کے دے دیں فدیہ میں، تو ان کو پھر بھی کہیں امان نہیں ملے گی، ان کے لیے کوئی پذیرائی نہیں ہوگی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور پھر دوستو یہ کیا خوبصورت منظرنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو گھیر لے گا وہ مذاق کرنا، ان کے لیے آڑ بن جائے گا۔ اور جن کے من میں ایمان کا نور ہے، جب اہل ایمان کو کچھ محسوس ہوا نا کہ ہماری گزشتہ زندگی کے جو کچھ خطرناک پہلو تھے، ناقابل بیان پہلو تھے، وہ کدھر جائیں گے؟ ہم ایمان تو لے آئے، چلو پہلے کفار تھے، کافر ہونے میں یہ معاملہ تھا، ہمارے لیے فیصلہ تھا کہ ہم جہنم میں، اب تو ہم ایمان لے آئے تو ہمارے جو گزشتہ معاملات ہیں، ناگفتہ حالات ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟
تو رب نے ان کی سچائی کے اس جذبے کو قبول کر کے کہا میرے محبوب ان سے کہہ دو قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جب تم نے میرے ہونے کا اعلان کر ہی دیا ہے تو پھر ڈرنے کا کیا معاملہ ہے؟ جو تم نے اس سے پہلے میرے محبوب کے دامن میں آنے سے پہلے جو تم سے لغزشیں ہوئیں، جو گناہ سرزد ہوئے، جن خطرناک ماحول سے تم گزرے، تو وہ تمہارا گزرا ہوا وقت تھا۔ اب تم دامن محمد میں آ گئے ہو، دامن خدا میں آ گئے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اللہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت علی غضبی، رحمتی وسعت کل شے، ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے۔ تو ہم تو وہ تمہارے گناہوں کو ایسا دھو ڈالیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم کر دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہاں جملہ بڑا پیارا ہے، یا عبادی، او میرے پیارے بندو۔ اس طرح بھی کوئی مالک بلاتا ہے؟ مالک تو ڈانٹ کر کہتا ہے او فلانے ادھر آ، لیکن یہ وہ مالک ہے جو حقیقی مالک ہے، جس کی رحمت میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے غضب پر بھی اس کی رحمت وسیع ہے۔ تو وہ کہتا ہے قول حبیب کہہ دو یا عبادی، اے میرے بندو۔ کب کہا؟ جب وہ بندے دامن محمد سے وابستہ ہو گئے، جب وہ لا الہ الا اللہ کی حرمت پر تل گئے اور وفاقی عظمت میں آگے بڑھ گئے، تب کہا ہے۔ آج بھی اگر جب تک ہم لا الہ الا اللہ کی حرمت پر نہیں آئیں گے اور لا الہ الا اللہ کے تقدس کو نہیں مانیں گے تو پھر لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نظر مسلمان ہی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہ جو ہم نے تراش خراج کی ہے نا، اب اپنے بت بنائے ہیں مسلکوں کے، اور امت کی آفاقی حرمت کو ہم نے تہ بالا کر دیا ہے اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تو کیا یہ چیزیں نجات دیں گی ہمیں؟ قرآن کی آفاقی تعلیمات، رسول کی آفاقی تعلیمات، خدا کی آفاقی تعلیمات، اور میں مسلک بنا رہا ہوں، فرقہ بنا رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کام تو شیطان کا ہے، ابلیس کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، مسلمان کا تو یہ کام نہیں۔ لوٹ آئے امت مسلمہ کے علماء اس وحدت کی طرف جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، تو یہی عافیت ہے۔ اور اگر کوئی اس وحدت کو وحدت نہیں سمجھتا تو پھر اس کے ایمان کا کوئی احترام نہیں ہے، نہ وہ صاحب ایمان ہے نہ اس کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں۔ مومن وہی ہے جس کے دامن میں یہ نور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بھائی اپنے رب کی طرف آ جاؤ نا، وَأَسْلِمُوا، جھک جاؤ اس سے پہلے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ تم پر وہ عذاب آ جائے۔ اس لیے علماء حق، علماء اسلام سے کہتا ہوں کہ لوٹ آؤ اس دعوت کی طرف جس دعوت کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، وہ ہے وحدت، انسانیت، حرمت، تقدس، شرافت۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی آدم کی شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔